اس سے پھر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر جنت جیسی زندگی ادھوری ہے عورت کے بنا، کہ حضرت اماں حوا کو پیدا کیا گیا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے، ان کی تسکین کے لیے، ان کے دل کے سکون کے لیے، ان کی خوشی کے لیے، راحت کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے سکون کے لیے پیدا کیا ہے۔ جوڑوں میں جو پیدا کیا گیا ہے وہ ایک دوسرے کی خوشی کے لیے، سکون کے لیے، تسکین کے لیے۔ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کو مسکرا کے بھی دیکھتے ہیں نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا بھی ثواب دیتا ہے۔ تو کتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا خوبصورت رشتہ بنایا ہے، کتنا یہ پیارا رشتہ ہے کہ ایک دوسرے کو جب دیکھتے ہیں، مسکرا کے دیکھتے ہیں، تو اس کا بھی ثواب ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اس میاں بیوی سے راضی ہوتا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، اپنی ازواجی جو زندگی ہے اس کو خوشگوار کرنے کے لیے، ہم نے اپنی زندگی خوشگوار کرنے کے لیے ہم نے ایک دوسرے کو عزت دینی، احترام کرنا، اس رشتے کا سچائی سے کام لینا اور پاک دامنی سے، کیونکہ یہ پاکیزہ بہت رشتہ ہے، یہ خالص مخلص رشتہ ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ جب سچائی سے چلیں گے، ایک دوسرے کو سمجھیں گے، ایک دوسرے کو برداشت کریں گے، کیونکہ ازواجی زندگی گزارنے کے لیے میاں بیوی کو ایک دوسرے کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کو ذہن کو سمجھنا، نفسیاتی طور پہ سمجھنا ہماری زندگی میں بہت ضروری ہے۔ تبھی ازواجی زندگی خوشگوار گزرتی ہے میاں بیوی کے، کہ سچائی سے کام لے، ایک دوسرے کو کبھی بھی جھوٹ نہ بولے، دھوکہ نہ دے، کیونکہ میاں بیوی میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہت بحث ہو جاتی ہے، پھر ناراضگی ہوتی ہے۔ بیوی کو ہمیشہ اپنے دوست شوہر کو بنانا چاہیے، کیونکہ نہ تو ہماری شادی کے بعد کوئی دوستی اتنی ہوتی ہیں، نہ سہیلیاں ہوتی ہیں۔ جب ہم لوگ اپنی ساری باتیں اپنے شوہر سے شیئر کریں گے، اپنے دوست بنائیں گے اپنے شوہر کو، ہر چھوٹی چھوٹی بات ہمیں اپنے شوہر سے ہی شیئر کرنی ہے۔ وہ ہمارا سچا دوست ہے، وہ ہمارے سب سے قریب ہوتا ہے۔ اتنا خوبصورت پیارا رشتہ جو شوہر کا ہمیں